الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال الله تعالى في موضع آخر رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری پیاری ماں اور بہنوں اور اس جامعہ کے طالبات عزیزہ اور اس جامعہ کے شگفتہ لوگ، میں سب سے پہلے ہمارے دور دراز سے تشریف لانے والی میری ماں اور بہنیں اور ہماری یہ تمام طالبات عزیزہ کا ہم دل سے استقبال کرتے ہیں اور انہیں خیر مقدم کہتے ہیں اور انہیں اہلت و سہلت کی سزائیں کے حوالے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس جامعہ کی چھوٹی سی دعوت پر اور حقیر سی دعوت پر لبیک کہا، اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے تمام الجھنوں کو چھوڑ کر، ایک صرف ادارے سے دینی محبت اور ایک ادارے سے نسبت ہونے کی بنا پر آپ اس جامعہ کے احاطے میں تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ان تمام بچیوں کے لیے آپ کا آنا باعث برکت ثابت ہو، ہمارے اور ہمارے جامعہ اور تمام بچیوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو، اس کی ہم دعا کرتے ہیں. اور جامعہ کی طرف سے اگر کچھ انتظامات میں، کچھ آپ کی استقبالات میں یا آپ کی خیر مقدم میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہو، اس کو میں اپنی طرف سے اور نیابتاً جامعہ کی طرف سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی جو ہے جس طریقے سے مہمان نوازی یا آپ کا جو حق پر تھا وہ اگر ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم تمام میری ماں بہنوں سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ان چیزوں کو درگزر فرمائے. بہرکیف ہمیں ناظرین اور ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے کچھ کہنے اور کچھ وعدہ کرانے اور کچھ عزم مصمم کرانے کے واسطے ہمیں منتظمین نے اس ناچیز حقیر فقیر کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بھیجا ہے. نہ مجھے کوئی اچھی تقریر کرنے آتا ہے اور نہیں میں کوئی مقرر یا کوئی خطیب ہوں کہ عمدہ تقریر آپ کے سامنے کر سکوں. ہاں البتہ اتنی ہے کہ اپنے میں باتوں کا مذاکرہ اور آپسی
ایسی گفتگو جو ہمارے اور آپ سبھی کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہو، ان باتوں کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سبوں کو بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں حق اور صحیح بات کہنے کی قوت، طاقت، ہمت دے۔ میں سب سے پہلے جو بچیاں ادھر ادھر آمد و رفت کر رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بیٹھ جائیں، انتشار پیدا نہ کریں۔ اے عرفیہ کہاں جا رہی ہے؟ عثمان بیٹھ جاؤ، بچیاں بیٹھ جاؤ۔ اے مورا بیٹھ، ناصرین کی بہن بیٹھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جب نازل فرمایا، قرآن مجید کا جب نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے اللہ کے رسول محبوب کائنات اور تاجدار مدینہ اور سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب اپنا قرآن مبارک کا نزول فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جس آیت کریمہ کا انتخاب فرما کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اگر ہم تک پہنچایا، وہ آیتیں جو سب سے پہلے اتری ہیں وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت ہے۔ اے خاموش رہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق دیتا ہے کہ پڑھیے اپنے اس رب کا نام لے کر جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جو اللہ ہمارا خالق ہے، جو مالک۔ اذان کا جواب دیجیے آگے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، اللہ نے ہمیں کانیں دی، آنکھیں دیا، سننے کے لیے ہر چیز اللہ نے دیا، قوت دی، طاقت دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک عظیم تحفہ ہم سب امتوں کو دیا، وہ قرآن کریم کا ایک تحفہ ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر جس آیت مبارکہ کا انتخاب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، وہ علم کے متعلق انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم یہ احساس کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے علم کی اہمیت اور اس کی روشنی، کتنے علم کی افادیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر علم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا، الذی خلق الانسان من علق، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اور اس سورت کے اندر اور پہلے وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ، پڑھ، اپنے رب کا نام لے کر 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اور اس اسلوب بیان سے، قرآن کے اس اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک ہی سلسلے میں، ایک ہی نزول میں، ایک ہی مرتبہ
جب کوئی آدمی کسی کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے اے بابو پڑھ لو، اے بچے یہ کام کر لو، اے بہن یہ کام کر لو، اس کام کی اہمیت ہوتی ہے، افادیت ہوتی ہے، ارجنٹ ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اس سلسلے وحی کے اندر اور اس وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو اور سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو یہ تعلیم کیا، یہ باتیں بتائیں، یہ رہنمائی کی، یہ ارشاد انہیں بتایا کہ پڑھو اس رب کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلی پڑھائی ہماری ماں کی گود ہے، پہلی تعلیم ہماری ماں کی گود ہے۔ اگر ہم ماں کی گود میں ہماری پڑھائی اچھی ہے تو پھر بعد کی پڑھائی بھی انشاءاللہ اچھی ہے۔ اگر ماں کے اندر، ماں کی گود کے اندر محبت پیار کے اندر پل رہے ہیں، لاد دلال کے اندر جو ہے پل رہے ہیں، لیکن ماں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، ماں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی ہے، تو یہی کل بچہ چل کر دینا آپ اور ہم سب کا نافرمان بنے گا۔ لیکن یہ بچہ اور اس کی ماں کی تربیت اس بچے کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، اس ماں کی تربیت کا ہاتھ اور اس کی محنت ان کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، تو یہ ماں، یہ بچے، یہ اولاد بڑے ہو کر کامیاب بنیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب یہ سلسلہ وحی کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کہ پڑھ، اس پڑھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ بیان کیا۔ اس لیے اگر کسی گھر کے اندر، کسی گھرانے میں، کسی جو خاندان کے اندر، کسی قبیلے کے اندر، کسی آبادی کے اندر، کسی بستی کے اندر اگر پڑھائی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو اس تعلیم سے پھر ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب کہ سب سے پہلے جب اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کا نام لے کر، اقرا جب کہا ہے تو پہلے ہم اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دلائیں گے، پھر بعد میں جا کر دنیا کی تعلیم دلائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بچیوں کی تعلیم دنیاوی تعلیم کرانے لگے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سمجھے کوس و دور اپنے اولاد کو کر دیا۔ ہماری اولاد دنیاوی تعلیم پڑھ کر، حاصل کر کر بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، پائلٹ بن سکتا ہے، بڑے بڑے عہدوں کو سنبھال سکتا ہے، لیکن اگر اس آدمی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہوگی، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہوگی۔ اگر اس تعلیم کے اندر ہم مضبوط ہو گئے، ہمارا تعلیم سے رشتہ مضبوط ہو گیا، اگر ہمارے اندر علم اور عمل کی دونوں خوبیاں آ گئی، علم اور عمل کی دونوں خوبیاں اگر ہمارے اندر آ گئی، تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ ذرا بتائیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے دامن کو اپنے دامن سے، اپنے سینے سے، اپنے گلے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے مرتبہ، مقام و مرتبہ کو تا قیامت رہنے والی کتاب قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرما دیا، اور جا بجا اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القاب سے یاد کرتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کے القاب سے یاد کرتا ہے، کہیں اولئک هم المفلحون کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، کئی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ مقام مرتبہ صحابہ کرام کو کب ملا؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے رشتے سے جوڑ رکھا، تعلیم سے مضبوط کیا، تعلیم سے آراستہ کیا، تعلیم سے بے راستہ ہوئے، تعلیم پر آئے، اپنے اندر علم اور عمل کی کنجی اور علم اور عمل کی خوبیوں کو اپنے اندر بھر کر لائے، پھر اللہ نے انہیں ان کی تعریف کی۔
اس لیے جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، معلومات ہو جائے گی لیکن اگر عمل نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر زندگی نہیں گزرے گی تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ اس لیے اگر ہماری زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں گے، انہیں حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا پتہ بتائیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، اللہ کی صفات کیا صفات ہیں، اللہ کی صفت کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کون ہے، کیسا ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہماری روزی دینے والا اللہ کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہماری ماں کی پیٹ کے اندر ہمیں روزی پہنچانے والا کون ہے، اس رب العالمین کو، اس احکم الحاکمین کو پہچاننا ہوگا۔ وہ پہچان، وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی حمد و کبریائی کسی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا، کسی بازار میں نہیں ملے گا، کسی شہر میں نہیں ملے گا، کہیں وہ نہیں ملے گی، وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے گی، وہ قرآن کے اندر ملے گا، اللہ کے رسول کی باتوں کے اندر ملے گی، احادیث مبارکہ کے اندر ملے گی، صحابہ کرام کے اقوال کے اندر ملیں گے، فقہاء کرام کے فقہات میں ملے گی۔ اور وہ کہاں سے آئے گا؟ انہی مدرسوں سے وہ ہمارے اندر آئے گا، انہی مدرسوں کی پڑھائی سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہمارے اندر آئے گا۔ افسوس تو تب ہوتا ہے، افسوس تو اس وقت ہوتی ہے جب کسی ایک مسلمان ماں اور بہنوں سے جب نبی کا نام پوچھا جاتا ہے، جب ان سے کلمہ پوچھا جاتا ہے، جب انہیں اسلام کے ارکان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ ہنس دیتی ہے، جواب نہیں دے پاتی، پتہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں۔ ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کے ذمہ دار سب سے پہلے ذمہ دار ان کے والدین ہیں، ان کے ماں باپ ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دلوائی، آپ نے مدرسوں کے اندر بھیج کر اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کرایا، آپ نے مکتب کے اندر بھیج کر اپنے بچیوں کو دین پر آمادہ کیوں نہیں کرائے۔ اس کا سب سے پہلا جواب ان کے والدین سے ہو کہ بہترین والدین وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق اور اچھی تربیت جو کرتے ہیں والدین، وہ والدین سب سے کارآمد اور مفید والدین ہیں۔ وہ والدین کامیاب نہیں جو اپنے بچیوں کے سارے شوق کو پورا کر رہی ہو، اپنے بچیوں کے سارے نخرے پورا کر رہے ہوں لیکن انہیں دین سے دور کر رہے ہوں، دین سے بیزار کر رہے ہوں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کر رہے ہوں۔ وہ والدین اپنے بچوں کے خیر، اپنے بچوں کے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں، اپنے بچوں کا دشمن ہے، اپنے بچوں کے قاتل ہیں، اپنے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ماں تو وہ ماں ہے کہ نون روٹی کھا کر زندگی بسر کرنے کی، لیکن اپنے بچوں کو جب پہلے تعلیم دلائے، یہ نہیں کہ بچوں کی پڑھائی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو بھئی ہم بھی اسے جو ہے پڑھنے کے لیے کہیں انتظام نہیں کریں، ان کو ہی چھوڑ دیں۔ یہ ہماری عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کا انتظام اچھا اور عمدہ اور اچھے اخلاق اور اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دینا ہے۔ یہی تعلیم اور یہی پڑھائی اور یہی آپ کی محنت ہماری اور آپ کی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے بال بچے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، یہی ہمارے لیے دعائیں ایصال ثواب کریں گے، یہی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے گے۔ لیکن اگر انہیں ہم نے یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا، کچھ نیک نہیں بنایا، ہم نے دین کے اوپر رہنے کا، انہیں قائم رہنے کا تربیت نہیں دی، انہیں ٹریننگ نہیں دی، ان کی ہم نے تربیت سازی نہیں کی، انہیں بندوق سازی ان کی نہیں کی، اور آوارہ بن گیا، اوباش بن گیا، شرابی بن گیا، کبابی بن گیا اور گنہگار بن گیا، تو یہ بندہ، یہ بچہ، یہ اولاد، یہ نسلیں ہمارے مر جانے کے بعد ہمیں یاد تک نہیں کرے گی، ہمیں دعائیں مغفرت تک یاد نہیں کرے گی۔ جس اولاد کے لیے ہم نے کتنی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی،
اس لیے میری ماں بہنوں اپنے سب سے پہلے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں کہ کس طرح ہمارا یہ بچہ نمونہ بن کر دنیا میں زندگی مثال ہمارا بن جائے، کس طرح ہمارے بچیوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری اولاد کے اندر، ہماری سارے خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر، ہمارے سارے سماج کے اندر دینداری پیدا ہو جائے، اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ سب سے زیادہ فکر مستورات کو کرنی ہے۔ بڑوں کا قول ہے، بڑوں کا کہنا ہے کہ اگر آدمی دیندار ہوتا ہے، مرد دیندار بنتا ہے تو یہ دینداری، یہ تعلیم، یہ پڑھائی گھر کی چوکھٹ تک سمجھ تک رہ جاتا ہے، گھر کے دروازوں تک رہ جاتا ہے، یہ گھر کے اندر نہیں جاتا۔ لیکن یہی تعلیم، یہی تربیت اور یہی پڑھائی، یہی اچھے اخلاق، اچھے کردار اگر کسی ایک عورت کے اندر آ جائے، کسی ایک مستورات کے اندر آ جائے اور وہ مستورات دین پر عمل کرنے والی بن جائے تو ایک مستورات سارے گھرانے کو جو نبی پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے، سارے افراد کو دین پر کھڑا کر سکتی ہے، سارے افراد کو دین پر لا سکتی ہے، سارے افراد، سارے اولاد کو نمازی اور حاجی بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے مستورات کے اندر دین نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تقوی نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، مرد چاہے لاکھ گناہ کوشش کر لیں، محنتیں کر لیں، وہ آخر ایک حد تک جانے کے بعد اپنی دم توڑ دیں۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے اور بچوں کی فکر کرنی ہے کہ کس طرح ہمارے ان بچیوں کے اندر دین آ جائے، کس طرح ہمارا بچہ عالم دین بن جائے۔ کیا عالم دین بننے والا اپنے گھر کو نہیں چلاتا ہے؟ 10,000 کا مہینہ کما رہا ہو اسے مت دیکھیے، روزی روٹی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ آگے کی فکر مت کرے، اللہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، اللہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ اس بات کا یقین کریں کہ اگر اس اللہ کا ڈر اور تقوی ہمارے اندر آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہوں سے ہمیں روزی روٹی پہنچائے گا جس کا ہمیں گمان نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں ان مدارس کا نظام ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، ان مدارس کے اندر پڑھانے والوں کی تنخواہ ہمارے اور آپ کے گمان کے مطابق کم ہے، اس بات کا یقین اور اعتراف ہم سبھی کو ہے۔ لیکن کیا ان کے والدین اور ان کے بال بچے بھوکے رہتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی عالم اور کسی حافظ اور کسی مولوی کا گھر ایسے ہی غربت کے اندر گزر رہی ہو، فقر و فاقہ میں گزر رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن لاکھوں کمانے والا مہینوں کا لاکھوں کما رہا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی پیسے کما رہا ہے، لیکن مہینہ ہوتے ہوتے ان کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ وہ کس مدد، کس بنا پر، کس نسبت پر؟ دین کی نسبت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے ایمان والو، اے مسلمان میری ماں بہنوں، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ کی دین میں اپنا ہاتھ بٹاؤ گے، اللہ کی دین میں اپنے بچوں کو پیش کرو گے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے حوالے، ایک امانتدار شخصیت کے حوالے، ایک معتمد اسکول اور مدرسوں کے حوالے کریں گے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا، اللہ آپ کی غیر سے مدد فرمائے گا، فیس کا انتظام کرائے گا، آپ کے گھرے میں سارے الجھنوں کو مکمل کرائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہماری
اور آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہماری اور آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر صاف اعلان فرما دیا ہے، اے ایمان والے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں گے، اپنے بچیوں کو تعلیم دلائیں گے، اپنے بچیوں کو دین اور دنیا سکھائیں گے۔ پہلے دین سکھانا ہے پھر دنیا سکھانا ہے۔ کیا کسی مدرسے میں دین کے ساتھ دنیا کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہر مدرسے کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی پڑھائی بھی رکھا جاتا ہے۔ انہیں دنیا سے کون آشنا کرائے گا؟ یہی مدارس والے کرائیں گے، یہی مولیاں نشید آدمی کرائے گا، یہی مولی مولی چٹائی پر بیٹھنے والا، یہی قال اللہ قال رسول کی سنائے لگانے والا ہمارے تمام امت مسلمہ کی ماں بہنوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی آشنا کرائے گا۔ جس طرح دین کا سیکھنا فرض عین ہے، جس طرح تقوی طہارت کو سیکھنا فرض عین ہے، دنیا کی تعلیم بھی موقع اور زمانے کے اعتبار سے ضروری ہے۔ اگر ایک کوئی آدمی ہے بڑا عالم دین ہے لیکن دین سے آشنا ہے، ہم پہلے نہ گری تو گر جائے مکمل باتوں تو مانا برا پورا نہیں آگے۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کو اگر تعلیم اور اپنی بچیوں کو تعلیم دینا ہے تو سب سے پہلے دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم، سنت اور شریعت کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم۔ بڑے پڑھنے والے ہیں دنیا کے اندر، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے ہیں ہمارے مسلم لیکن انہیں نماز کا طریقہ پوچھ دیا جائے، انہیں وضو اور غسل کے فرائض پر پوچھ دیے جائیں، افسوس ہوتا ہے اس وقت جو ہے بہت کیوں ایسا ہوا؟ اپنے دین کے متعلق سستی اور کوتاہی کرتی ہے، دین کے متعلق ہم نے سستیاں کی ہیں، اس لیے ہمارے بچے دین سے جو ہے دوری اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری غیر قوم اور ہمارے دشمن ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہیں، طرح طرح کی تدبیر، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے افواہیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اگر ہمارا ایمان اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا ایمان قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا ایمان علماء کرام سے مضبوط نہیں ہوگا، تو ایسا وقت آئے گا کہ ذرا سی بہکاوے میں آنے سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا لیکن جب شام کو گھر لوٹے گا تو کفر کی حالت میں کافر بن کر آئے گا، شام کے وقت میں کافر ہوگا لیکن صبح جب اٹھے گا تو وہ جو ہے شام کے وقت میں مسلمان ہوگا لیکن جب صبح اٹھے گا صبح کرے گا تو وہ کافر بن کر اٹھے گا۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں صبح پڑھنے کے لیے، لیکن جب وہ اسکول میں جاتا ہے نعرہ لگاتا ہے، حاضری بولتا ہے تو حاضری میں جے شری شام کے نعرے لگاتے ہیں، وہ انہیں پڑھایا جاتا ہے، شرکیہ الفاظ ان کے زبان سے نکالا جاتا ہے۔ آج گھر سے نکلا تھا مسلمان کی حالت میں لیکن جب اسکول سے آ رہا ہے کافر بن کر آ رہا ہے۔ اس کے نمونے دنیا میں رونما ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کا، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ کس طرح ہمارے بچوں کی جو ہے ایمان بچ جائے، ایمان پر قائم رہے، تب جا کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے آپ اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھولا دیے، فراموش کر دیے اور اس تعلیمات کو اپنے سینوں سے نہیں لگایا، گلے سے نہیں لگایا اور پسے پشت ڈال دیا، تاق کے اوپر ڈال دیا، تو آپ جو ہیں ہم اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چلوں کہ ایک گاؤں کے اندر، ایک دیہات کے اندر ایک امام صاحب نے مسجد کے
گاؤں والوں نے اس امام صاحب کی دعوت کی، امام صاحب جانے کو تیار نہیں، لیکن اس آدمی کی بہت اصرار اور ضد کرنے کے بعد وہ امام صاحب تیار ہو گئے کہ بھائی فلاں دین کو، فلاں تاریخ کو ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ امام صاحب بہت کوشش اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس دعوت کرنے والے کی دعوت کو امام صاحب نے قبول کر لیا۔ امام صاحب جب اس آدمی کے گھر میں پہنچتے ہیں جس نے دعوت کیا تھا، جاتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں، جس گھر میں کھانا کھلانا ہوتا ہے امام صاحب کو لے جا کر بیٹھاتے ہیں۔ امام صاحب جب جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس گھر کے اندر اس گھر والے کا کچھ روپیہ، کچھ پیسہ، بہت زیادہ موٹی رقم تھی، زیادہ رقم تھی، وہ رقم گرا پڑا ہوا ہے، وہ رقم یوں ہی گرا پڑا ہوا ہے کہ اگر پنکھا چلائیں، فین چلائیں تو وہ ہوا کی جھونکوں سے اڑ سکتا ہے، منتشر ہو سکتا ہے، بکھر سکتا ہے، ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اس امام صاحب نے کیا کیا؟ سنیے ذرا دھیان سے۔ اس امام صاحب نے اس روپیے اور پیسے کو اٹھا کر قرآن مجید کے اوراق کے اندر ڈال دیا کہ یہ ڈھونڈنے والا جس کا پیسہ گم ہوا ہے، اس گھر کا جس نے ہمیں دعوت کی ہے، کہ کہیں یہ تلاش کرنے میں اسے دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت میں نہ آ جائے، ٹینشن میں نہ آ جائے کہ میرا پیسہ کہاں چلا گیا۔ اس امام صاحب نے اس رقم کو اٹھا کر قرآن مجید کے اندر رکھ دیا، قرآن مجید کے پہلے صفحے کے اندر ٹوٹ کے بعد میں اسے رکھ دیا کہ جب کل صبح یہ آدمی قرآن شریف کو کھول کر پڑھے گا تو وہاں اس کا یہ رقم اور یہ پیسہ انہیں مل جائے گا اور انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی آپس میں اس پیسے کو مانگتے ہیں، اے فلانی کہ میں نے آپ کو یہ رقم اتنا 50,000 جو دیا تھا وہ پیسہ مجھے لا کر دو، مجھے کام ہے۔ اس کی گھر والی تلاش کرنے کو جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، ڈھونڈنے سے ملتی نہیں، تلاش کرتے کرتے تھک جاتی ہے، آخرکار آ کر اپنے گھر والے کو بتاتے ہیں، اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ وہ پیسہ مل نہیں رہا ہے، گم ہو گیا ہے، کہ کیا بات ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی بہت سوچ سمجھ کر یہ مشورہ یہ سوچتے رہتے کہ آخر چرایا کس نے، لیا کس نے، کہ ہم تو اپنے گھر میں کسی دوسروں کو بلاتے نہیں، کسی دوسروں کو دعوت دیتے نہیں، لیکن وہ آخر پیسہ چرایا کون، چوری کس نے کیا۔ بہت سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس طریقے سے سوچتے سوچتے، سمجھتے سمجھتے، اس طریقے سے وہ آپس میں آخرکار انہیں خیال آتا ہے کہ ہم نے گاؤں کے امام صاحب کو دعوت کی تھی اور امام صاحب ہی ہمارے گھر آئے تھے اور امام صاحب نے ہی شاید وہ پیسہ چوری کر لیا۔ امام صاحب سے آ کر وہ شکوہ شکایت کرنے لگتی ہے، او امام صاحب آپ کے بارے میں مجھے ایسا خیال نہیں تھا کہ آپ چور نکلیں گے، آپ ڈاکو نکلیں گے، کہ آپ کو تو ہم نے اپنے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے بلایا تھا، لیکن آپ نے چوری کر لیا اور آپ نے ہمارے گھر کے اندر سے پیسے نکال لیا، آپ نے ہمارے گھروں کے اندر سے ہمارے سارے رقم کو چلا کر لے گئے، آپ کیسے ہمارے مدین ہیں، آپ کیسے امام صاحب ہیں، آپ کے اوپر سے تو جو ہمارا اعتماد بنا ہوا تھا وہ اعتماد بھی آج ٹوٹ گیا۔ امام صاحب سننے کے بعد بہت شرمندگی اٹھانے کے بعد، بہت شرمندہ ہونے کے بعد دل میں افسوس کہ مجھے یہ لوگ چور کہہ رہے ہیں، مجھے یہ لوگ ڈاکو کہہ رہے ہیں، چوری کرنے والا کہہ رہا ہے، لیکن بہت افسوس یہ ہے کہ وہ امام صاحب کہتے ہیں، اے ماں، اے دعوت کرنے والی میری ماں،
सुनो, जरा दिल के कान खोल कर सुनो कि वो रकम जिस रकम के बारे में मुझे तुम चोर कह रहे हो, डाकू कह रही हो, वो रकम मैंने चोरी नहीं की है, वो रकम मैंने डकैती नहीं की है, वो रकम तो मैंने आपके कुरान के अंदर रख दिया था कि कल आप जब कुरान खोल कर पढ़ेंगे तो वो रकम आपको मिल जाए और कहीं वो मुंतशिर हवा के झोंकों से मुंतशिर ना हो जाए, बिखर न जाए, कोई दूसरा आदमी उसे उठा न ले। अब अफसोस तो इस बात पर है कि तुमने दूसरे साल, एक साल के बाद तुम ये कुरान को खोल कर कभी भी खोल लेती तो उसके अंदर आपका ये रकम मिल जाता, लेकिन एक साल के बाद कुरान को खोलती है, उसी कुरान के अंदर उसका वो रकम, वो पैसा रखा हुआ। आज हमारा ये हाल है कि हम अपने कुरान और अल्लाह और उसके रसूल की बातों को घर में एक मिनट सुनने को तैयार नहीं, घर में तालीम करने को तैयार नहीं, घर में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने को तैयार नहीं, तिलावत को तैयार नहीं। कुरान में ताकों में जो है कुरान सजाया है, सीनों में कुरान नहीं है, जुबान पर कुरान नहीं है, ताकों में रखने के लिए कुरान नहीं आया, अलमारी के अंदर कुरान रखने के लिए नहीं आया, पढ़ने के लिए आया, अमल करने के लिए आया। अमल करना है, पढ़ना है, जिंदगी संवारना है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। अल्लाह और उसका रसूल उस वक्त राजी होगा जब हम कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। ये कान बात बहुत ध्यान से सुने कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान करीम को नाज़िल फरमाया तो जिस जिब्राइल जिस फरिश्ते के जरिए आया, अल्लाह ने उस फरिश्तों को भी सबसे अफजल फरिश्ता बताया और जिस शख्सियत के ऊपर और जिस जात गिरानी के ऊपर उतरी उस शख्सियत को भी सारे इंसानों का अफजल बनाया। जिस महीने में उतरा वो महीना सारे महीनों का सरदार, जिस शहर में उतरा वो शहर में सारे शहरों का अफजल, जिस दिन में उतरा, जिस महीने में उतरा, जिस शहर में उतरा। अगर हम कुरान को अपनाएंगे तो हम इंशाअल्लाह मुकर्रम और अफजल बनेंगे। और इसकी मिसाल है कि जब हाफिज़ कुरान, जब बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है, अपने सीनों में जगह देता है, बसाता है, लोग उसको कदर की निगाह से देखते हैं कि मेरा फलाना बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, मेरा फलाना बेटा, मेरा पोता हाफिज़ बनकर आ रहा है। उसको इज्जत कहाँ से मिली? अल्लाह ने इज्जत आपके दिलों में दिया कि उस एक हाफिज़ कुरान की इज्जत हर एक आदमी करने लगता है। लेकिन कोई डॉक्टर बन रहा हो, कोई मैट्रिक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो, दुनिया में पढ़ाई कर रहा हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लिया हो, लेकिन कोई उसकी इज्जत की निगाह से नहीं देखता। लेकिन जब बच्चा कुरान पढ़ने जाता है तो चार बातों को हिफ्ज़ कर लेता है, अल्लाह बंदों के दिलों में उसी वक्त उनके दिलों में ये बात डाल देती है, बच्चा हाफिज़ है, हाफिज़ कुरान है, ओ हाफिज़, ओ हाफिज़, हाफिज़ का अल्काब से पुकारने लगते हैं। या अल्लाह ने मकाम व मर्तबा दिया। इसी तरह अगर कुरान को हम अपने सीनों से लगाएंगे, हम अपने दिलों से लगाएंगे, कुरान पर अमल करेंगे, कुरान की जिंदगी को अपना जिंदगी में नमूना बनाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी चमकेंगे और आखिरत के अंदर भी चमकेंगे। क्या बात थी कि सहाबा किराम इस्लाम लाने से पहले, नबी के दामन में आने से पहले, इस्लाम के आगोश में आने से पहले बहुत तरह की बुराइयां उनके अंदर मौजूद थी। हर तरह की बुराइयां थी, ज़िना था, सूदखोरी थी, चोरी थी, जुगलखोरी थी, अपने जो है जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे, अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन जब वही सहाबा किराम इस्लाम के दामन में आते हैं, नबी के दामन में आते हैं, कुरान को सीने से लगाते हैं, कुरान पर अमल करता है, वही फारूक, हजरत फारूक बनता है, हजरत उमर फारूक आज़म बनता है, जो आज ही दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। हजरत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब ईमान लाए, कैसे ईमान लाए? उनके ईमान लाने के पीछे एक औरत का हाथ है, एक मस्कुराहट का हाथ है कि उनकी बहन घर के अंदर घर बंद करके कुरान पढ़ रही थी।
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے تھے اللہ کے نبی کو سر قلم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کا سر قلم کرنے چلے تھے، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن راستے میں خبر دینے والوں نے بتایا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے نکلے ہو؟ کہتے ہیں آج میں جا رہا ہوں حضرت اللہ کے نبی اللہ محمد کا میں سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہو عمر تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں خبر بھی ہے، تم اپنی ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم اپنے گھر کا ذرا جائزہ تو لو، تمہارے گھر کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ سن صحیح حضرت عمر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں اور راستہ موڑ دیتے ہیں، اپنے بہن کا رخ کر لیتے ہیں، بہن کے گھر پہنچتے ہیں، بہن کے دروازوں پر جاتے ہیں، بہن اور اپنے ان کے بہنوئی گھر کے اندر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ حضرت عمر سوچتے ہیں دروازہ کھولنا کھٹکھٹانے کے بعد کھولا جاتا ہے، حضرت عمر دروازہ کھولنے کے بعد اپنی بہن کو مار دیتے ہیں، مارنے کی وجہ سے ان کی بہن لہو لہان ہو جاتی ہیں، ان کے جسموں سے خون بہنے لگتا ہے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے حضرت عمر کا، حضرت عمر کہتے ہیں اے بہن بتا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی، بتا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ کہتے ہیں اے عمر اے بھائی آپ ناپاک ہیں، آپ کافر ہیں، اور کافر آدمی ناپاک آدمی اس قرآن کو چھویا نہیں کرتا، ناپاک آدمی اس قرآن کو ہاتھ لگا نہیں سکتا، پہلے آپ غسل کیجئے پھر اس کے بعد ہم آپ کو قرآن پڑھ کر بتاتے ہیں۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر آتے ہیں، ان کے بہنوئی اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ قرآن کی چاشنی، قرآن کی حلاوت، قرآن کی لذت ان کے دلوں میں اس طرح آہستہ آہستہ اتر جاتا ہے کہ وہ قرآن سننے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو نبی کے پاس، مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے، مجھے لے چلو نبی کے پاس، مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی حضرت مصعب بن عمیر ان کو لے کر نبی کے خدمت میں جاتے ہیں۔ صحابہ جب دیکھتے ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے حضور عمر آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، آنے دو، اگر صحیح ارادے سے آیا ہے تو آنے دو، ورنہ اس کا انجام ہم خود دیکھیں گے۔ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کا بہت دشمن تھا، پکا دشمن تھا، لیکن آج میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جس کی چاشنی، حلاوت اور جس کی مٹھاس میرے دلوں کے اندر سرایت کر گیا ہے، مجھے آج کلمہ پڑھا کر اپنے ہاتھ پر مجھے بیعت کیجیے اور اسی وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ کی شناعت ہے۔ حضرت عمر وہ حضرت عمر ہیں جن کے غصے سے، جن کے روب و دمدمہ سے راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اتنے جلالی بابا ہیں، اتنے غصے والے ہیں وہ حضرت عمر۔ ان عمر کو، ان کے دل کو پگھلانے میں ایک بہن کا اور ایک عورت کا کردار ہے، ایک مستورات کا کردار ہے، اور وہ مستورات آپ ہی کی ذات ہے۔ اگر اس طریقے سے عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر، ہمارا بھائی، ہمارا کوئی بھی آدمی اگر نافرمان ہے اور اگر آپ دین کے اوپر آ جاتے ہیں، قرآن کے اوپر آ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاتی ہو، تو آپ کا شوہر بھی فرما بردار بن جائے گا، آپ کا بیٹا بھی فرما بردار بن جائے گا، آپ کا بھائی بھی فرما بردار بن جائے گا، آپ کا باپ بھی فرما بردار بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم دیندار اور فرما بردار خدا کے بن کر دکھائیں۔ اگر ہمارے اندر دین نہیں،
दीनदारी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का तक़वा तहारत नहीं, तो हम चाहे लाख गुना कोशिश कर लें, हमारे कंट्रोल में हमारी नस्ल नहीं आए। हमारी ये बच्चियां कल छुट्टी होने वाली है, हमने तकरीबन 9-10 महीना इन बच्चियों के ऊपर मेहनत की है, इन बच्चियों के ऊपर हमने मेहनतें की हैं, अपनी रात दिन को इन बच्चियों पर खपाया है। यहाँ मेहनतें नमाज पढ़ने के ऊपर, तिलावत करने के ऊपर, जिक्र और अज़कार के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर हमने मेहनतें की हैं। लेकिन अगर वालिदैन का सपोर्ट नहीं होगा, वालिदैन का ताउन और मदद नहीं होगा, ये बच्चियां घर जाने के बाद बेनमाज़ बन जाएंगी। ये घर जाने के बाद कुरान की तिलावत छोड़ने वाली बन जाएंगे। ये घर जाने के बाद कुरान और उसके रसूल की बातों से दूर हो जाएंगे। लेकिन आप ही वालिदैन 1.5 महीने की छुट्टी है, 1.5 महीना इन बच्चियों को मेहनत से, मोहब्बत से, प्यार से, ऐ मेरी बच्ची, कितनी मेहनत और कितनी फीस, कितनी मशक्कतें, कितनी तकालीफ तुम्हें उठाकर तुमने ये जो है हमने इतनी फीस अदा करके, इतनी मेहनतें और तकालीफ बर्दाश्त करके हमने जो है आपको पढ़ाया है, लेकिन आप 1.5 महीने के अंदर आकर आपने सारे 10 महीने की मेहनतों को बेकार कर दिया। सारे असातिज़ा किराम की मेहनतों पर आपने पानी फेर दिया। वालिदैन के आप जो है आंखों की ठंडक हो, आंखों की सुरूर हो। अगर हम घर जाने के बाद इस तरीके की जिंदगी गुजारोगे जिससे आपकी माँ को ठेस पहुँचे, आपकी माँ का दिल को दुख पहुँचे, तो ये फिर अपने वालिदैन की सपोर्ट करने के लायक नहीं। लेकिन ये बच्चे दिल के कच्चे होते हैं, बच्चे मन के कच्चे होते हैं। बच्चे के ऊपर शैतान हावी हो जाता है, शैतान का गलबा हो जाता है, शैतान अपने आप को इनके ऊपर धावा कर देता है, शैतान के नज़र में ये बच्चे आ जाएगी। लेकिन वालिदैन की मेहनत, वालिदैन की दुआएं, वालिदैन की शफ़क़त, वालिदैन की देखभाल एक ही बच्चियों के ऊपर होगी। नए बच्चे वक्त पर उठकर नमाज पढ़ना है, तिलावत करते हैं। ये बच्चियां अगर इस तरीके से ढल गई, पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह आपकी बच्चियां दीन के ऊपर कायम रहे। रोटी दोनों हाथों से बनती है। हमने 10 महीना एक हाथ से रोटी पका रहा था, लेकिन 2 महीने रोटी आपको बनाने पड़ेंगे, पकाने पड़ेंगे, तब जाकर रोटी तैयार होगा। अगर रोटी हमने सिर्फ एक हाथ से बनाई तो रोटी तैयार नहीं होगा। आपको रमजान में मेहनत करनी होगी। रमजान के ऊपर, रमजान की जितनी भी छुट्टियां हैं, इन बच्चों के ऊपर शफ़क़त मोहब्बत के साथ सारे अमाल कराना है। ये जो बच्चियां जो खड़ी हुई है वो जो है बैठने की कोशिश है, बहुत शोर हो रहा है। ये इधर साइड में भी खड़ी हुई बच्चियां हैं, अगर जगह है तो बैठ जाए। अंदर मस्जिद के अंदर भी बैठने की कोशिश है, या इधर साइड में आ जाए। यहाँ स्पंज बिछा हुआ है, मेरे दाहिनी तरफ स्पंज बिछा हुआ है, यहाँ भी आकर बैठने की कोशिश है। कहाँ है बच्चियाँ जो मजमा जोड़ने वाली है? ये सामने बिल्कुल खड़ी हुई है, बात सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप इधर दाहिनी तरफ इधर आकर बैठ जाए, स्पंज बिछा हुआ आ जाए। आप जो है माहौल खराब न करें, आ जाए इधर दाहिनी तरफ आ जाए, स्पंज बिछा हुआ है। आप लोग सारे इधर आ जाएं। दूसरों को सुनने में भी तकलीफ हो रही है, कहने वालों को भी तकलीफ होगी, इसलिए इधर दाहिनी तरफ आकर बैठ जाएं। और जो दीन की बातें सुनने के लिए आई हैं, जिस नीयत से आई हैं वो नीयत करें, वरना दोनों खाली हाथ जाएंगे। ये उधर आने की तरफ भीड़ है, उधर से इधर आना, पीछे से जो रास्ता है उधर से आने की कोशिश करें। इसलिए हम अपने बच्चों की रमजान में हिफाजत करते हैं कि शैतान इन्हें कहीं उचकने ले। मेरी माँ बहनें ध्यान दे कि बच्चियों के ऊपर मेहनत हुआ है, साल भर 5 महीने साल भर मेहनत हुए हैं। अगर आपने इनके ऊपर मेहनत नहीं किया, इन बच्चों को शैतान उचक लेगा, गैर उचक लेगा, दुश्मन उचक लेगा। फिर जब ये बच्चियाँ
آپ کے کنٹرول سے جب بے قابو ہو جائے گی، قابو سے جب بے قابو ہوگی، پھر کہیں جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس، عامل کے پاس تعویذ گھنٹے کرانے سے یہ آپ کے کنٹرول میں آنے والی نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ ان بچیوں کی دیکھ بھال کریں۔ اس طریقے کے حالات خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچیوں کے اوپر خاص طور پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ایمان چھیننے کے لیے، ان کی عزت و آبرو کو خاص کرنے کے لیے۔ اس لیے والدین اپنے بچیوں کی حفاظت کریں، اپنے بچیوں کی دیکھ کریں، اپنے بچیوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے بچیوں کی ایمان بچانے کی سب سے زیادہ فکر کریں۔ اگر یہ ایمان والی ہے، مومنہ ہے، ایمان پر باقی ہیں، تو قیامت کے دن یہ آپ کو جنت میں لے جانے والے بنے گے۔ اور اگر آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا، محنتیں نہیں کی اور ان کی دیکھ بھالی نہیں کی، پھر یہ بچیاں آپ کے ہاتھ سے جب بے قابو ہو جائیں گی، سارے لوگ گھر کے پریشان ہو جائیں گے اور اس پریشانی اور اس سزا کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے ان بچیوں کو سب سے پہلے دین تعلیم دیں۔ اب اس کے بعد جب یہ بچیاں یہاں سے رخصت ہو، گھر پر جانے کے بعد ان بچیوں سے دعائیں سنیں، قرآن سنیں، نماز سیکھیں، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سکھلائیں، گھر میں قرآن کی تعلیم کریں۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت عمر اپنی بہن کی تعلیم سے اسلام لائے، اور حضرت عمر کیسا عمر بنے کہ خلیفہ ثانی بنے، دوسرے نمبر کے خلیفہ بنے۔ اور کیسا خلیفہ کہ آج ہی دنیا پر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے حکومتیں کی ہیں۔ سیرت نگار اور مضمون نگار تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی۔ ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا، کہاں سے بنے عمر؟ اپنی بہن کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر یہ بچیوں سے تعلیم کرائیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، منتخب احادیث کی تعلیم ہو، اور بھی دیگر جتنی کتابیں حدیث کی ہوں ان کتابوں کی تعلیم زیادہ نہیں، 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، جتنا آپ سے وقت آپ دے سکیں، کم از کم 10 منٹ ان بچیوں سے تعلیم کو کرائیں۔ اس تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرا کوئی آپ کے گھر میں تعلیم سننے کے لیے آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن آپ کی اور آپ کی بچیوں کی ایمان باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوط رہے گا۔ ہماری جتنی بھی ماں بہنیں آئی ہیں جلسہ میں شریک ہونے کے لیے، یہ جو جانے کا ماحول اور آنے کا ماحول جو یہ گیٹ پر بھیڑ لگائی ہوئی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھنے کے لیے آپ کا بہترین نظم ادھر برآمدے کے اندر ہے، آپ لوگ ادھر ادھر مجمع کو فکر کریں، آپ لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر جلسہ دیکھنے آئے ہیں تو آپ دیکھ لیے چلے جائیں اپنے گھر، اور جلسہ سننے آئے ہیں تو یہ پروگرام ابھی صحیح سے شروع بھی نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ یہ پروگرام کچھ دیر تک چلے گا، آپ کے لیے کھانے پینے کا بھی نظم ہے، آپ لوگ اطمینان و سکون سے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جی دیکھیے پروگرام مولانا عبداللہ صاحب اور قاری خورشید صاحب اور دیگر علماء کرام کریں۔ میں تو آپ لوگوں کو صرف پڑھائی اور بچیوں کی جو کارکردگی ہے ان کارکردگیوں کو بتانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میں کچھ دیر سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مانوس کر رہا تھا، لیکن آپ جانے کا ماحول بنائیں گے، کھڑے رہیں گے تو یہ بات اور یہ جلسہ قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ آپ ذرا سمجھیں، سنیں، بہت محنتوں سے سارے اساتذہ کرام کی، منتظمین کی بہت اس میں خدمتیں لگی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک بات بتا دوں میں آپ کے سامنے، ابھی ذرا دھیان سے سنیے، ہم لوگ تقریباً 15-20 روز سے محنت کر رہے ہیں، رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، گھر جانے کو چھوڑے ہوئے ہیں، بہت تھکان آدمی کو محسوس، بخار تک تو اساتذہ کرام بخار میں تک مبتلا، بخار اساتذہ کرام کو
لیکن دھیان سے سنیے، لیکن آج ہماری جامعہ کی چند بچیاں مسابقے میں اول پوزیشن لائی ہے۔ ہردیہ ہمارے مدرسے سے 5 بچیاں مسابقے میں گئی تھی۔ ان بچیوں کی جو کامیابی کی خوشی سنا، خبر سنا ہو، اسی وقت سے سارے مہینوں کا دکھ درد تھکاوٹ سارا دور ہو گیا ہے۔ یہ کب ان بچیوں کی کامیابی کی خبر سننے کے بعد۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہماری باتوں کو سنیں گے، جلسے کی تعاون کریں گے، انتشار نہیں کریں گے، حلفشار نہیں بجائیں گے، شور نہیں بجائیں گے، یہ سارے اساتذہ کرام کی محنت حصول ہو جائے گا۔ لیکن آپ شور کریں، ادھر ادھر جائیں، بات چیت میں مشغول رہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے یہاں بیٹھ کر اپنے گلے کو خراب کریں، گلے کو پھنساتے رہیں، اور آپ لوگ بات نہ سنیں، تو اس سے زیادہ ہمارا دکھ درد تکلیف اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جو آئے ہیں بہت دکھ اور الجھنوں کو چھوڑ کر آئی ہیں، اس لیے سنیے، سمجھیے، سمجھنے سے جو آدمی سنے گا اس کو سمجھ میں آئے گا، اور جو آدمی سمجھے گی اس کو عمل کرنے کی توفیق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی ان بچیوں سے 2 مہینے کی چھٹیوں میں، رمضان کی یا چھٹیوں میں گھر پہ تعلیم کرانا ہے۔ اس سے ششنائی والا پروگرام جو چھٹی ہوا تھا، اس چھٹیوں میں ہم نے بچیوں کو سمجھا کر بھیجا تھا کہ اپنی نماز کا جو چارٹ شیٹ بنا کر لے آنا، لیکن ان کے والدین نے ذرا سے بھی توجہ نہیں کی، ان کے والدین نے ذرا سے بھی جامعہ کے لیے مدد نہیں کی۔ ان بچیوں میں سے صرف 2 بچیاں ایسی آئی جو پورے 10 روز کی چارٹ شیٹ بنا کر لے آئی تھی۔ ایک بچی ڈھاکہ کی تھی اور ایک بچی مہوابہ کی تھی، جو اپنے والدین سے سائن بھی کرا کر، سگنیچر بھی کرا کر کہ آج کے دن کی اس بچی نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نہیں پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو اس کی قضا کی ہے، تلاوت کی ہے، تلاوت میں 1 پارہ یا 2 پارہ 3 پارہ جتنی تلاوت کی ہے، تو 10 دن کی پوری چارٹ شیٹ بنا کر لے آئی تھی۔ ان بچیوں کی اس ضابطہ سے، اس عمل سے بہت دل کو خوشی ملی کہ چلو 175 میں پوری تو نہ صحیح، لیکن 2 بچیاں تو کم از کم اس طرح کر آئی۔ کیا ہم اپنی بچیوں کے لیے یہ ترتیب نہیں بنا سکتے ہیں؟ لکھ دیا، دین اور تاریخ دے دیے، اور ڈیٹ وائز اس کے اوپر جو ہے نا امور لکھ دیے، نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تلاوت، تعلیم، اور اس میں ٹھیک کرتے ہیں، جس سے نہیں ہوا اس کو غلط کر دی تھی، اور پورے 2 مہینے کی جو ہے نا ہمارے پاس حاضری بن کر آ جائے۔ تو یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں آئندہ سال کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہ کس طریقے سے اس کا دماغ اور ذہن سازی اور ان کے دل و دماغ اور رگ و ریشہ سے یہ بات کھلائی جائے کہ وہ گھر پر جا کر تعلیم کریں۔ اور آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی بات کہ ایک جگہ سے پوچھ گیا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچیوں کی چھٹی کر رہے ہیں تو ان بچیوں کو یہ تعلیم اور یہ بات ضرور بتائیں کہ گھر جائیں تو گھر پر جا کر تعلیم کریں۔ بچیوں کے والدین کا فون آیا، خوشی ہوئی ہے کہ والد فکر مند ہے اپنے بچوں کے لیے کہ گھر جانے کے بعد نماز نہیں پڑھتی تو والدین کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے سارے الجھنوں اور اتنی ساری جو ہے ٹینشن برداشت کرنے کے بعد میں بچے کا فیس ادا کرتا ہوں، خوراکی ادا کرتا ہوں، اور ناشتے کا سارا انتظام کرتا ہوں، خرچہ دیتا ہوں، لیکن گھر آنے کے بعد ایسے ہی اسکول کی بچیوں کی طرح بن گئی، نہ دین میں زندگی میں نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ماں کی خدمت ہے، نہ پیر دبانا ہے، نہ کپڑا کھینچنا ہے، نہ بال گودنا ہے، نہ بال بانٹنا ہے، اور اس سے ماں کے دل کو دکھ ہوتا ہے، باپ کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب یہ حرکتیں ان بچیوں سے نہیں ہوتی۔ اس لیے ان بچیوں، میں نے بتایا کہ ان بچیوں کو شیطان اچک لے گا، لیکن ان کے والدین، ان کی بڑی بہن، ان کے گھر کے افراد اگر ان بچیوں کو 2-4 دن
तक, हफ्ते दिन तक अगर लाइन के ऊपर, पटरी के ऊपर रखेंगे, ये पूरा महीना, पूरी छुट्टियां इंशाअल्लाह दीन और कुरान, सुन्नत, शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह ये बच्चियां जिंदगी गुजारने वाले बच्चे करेंगे इंशाअल्लाह। अरे अपने बच्चियों को इस तरीके से कराएंगे और हाजिरी चार्ट शीट लेकर आएंगे। 10 साल ईद के बाद 5-6 रोज के बाद भेजेंगे। ये आज़म करें, इरादा करें इंशाअल्लाह कि ये पूरे महीनों की छुट्टी जो गुजरेगी इंशाअल्लाह इसी तरतीब से हमारी गुजरेगी और हर एक अपना रिपोर्ट कारगुजारी लेकर आवाज में सुनिए। इसी तरीके से ये बात आपको बताता चलूं, बहुत खुशी की बात है कि आप घर जा रहे हैं, बच्चियों की छुट्टी हो रही है, लेकिन हम इन बच्चियों की छुट्टी नहीं कर रहे। हम इन बच्चियों की छुट्टी इंशाअल्लाह 23 तारीख से भी इनका पढ़ाई ऑनलाइन का शुरू रहेगा। ऑनलाइन का पढ़ाई, ऑनलाइन से क्लास इन बच्चियों का शुरू रहेगा। मैंने एक ग्रुप गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बनाया था और बताया था कि एक ग्रुप है, वो ग्रुप अभी भी बाकी है। उस ग्रुप के ऊपर एक लिंक भेजा जाएगा। उस जिस आदमी के पास बड़ा मोबाइल है, उस बड़े मोबाइल के अंदर वो बच्चियां अपने घर पर रहकर भी पढ़ सकती हैं, घर पर रहकर भी पढ़ सकती हैं। मैं इन बच्चियों की तालीम की छुट्टी नहीं कर रहा हूँ। इतनी जामिया फिक्रमंद है, इतना कि ये बच्चियों किस तरह तालीम से जुड़ी रहे जब तक इनके पास मौका है मुनासिब। अगर इनका मौका नहीं हाथ से चला जाएगा तो ये फिर नहीं पढ़ पाएगी। इसलिए इस 23 तारीख से आपका क्लास में इंशाअल्लाह शुरू रहेगा। वो कैसे करना है, मैं एक लिंक ग्रुप में भेजूंगा, सेट करूंगा। उस ग्रुप के हर एक पट्टी के ऊपर जब क्लिक करेंगे, मैंने बच्चियों को बता दिया है, जब उस पट्टी के ऊपर क्लिक करेंगे वो लिंक खुल कर आ जाएगा। पढ़ाने वाले आपके मोबाइल में दिखाई देंगे और आपकी बच्चियां यहाँ कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देगा। और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपया खर्च करके एमसीडी का इंतजाम किया है। आपकी मस्जिद के अंदर बेसमेंट के अंदर रखा हुआ है कि आप देख सकते हैं और अपने बच्चियों से पूछ सकते हैं कि हमारी बच्चियों के तकरीबन 10-12 रोज से आपकी बच्चियों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसलिए आपका टाइमिंग चेंज हो सकता है। अभी जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम है, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उन पढ़ाने वालों के एतबार से टाइम में चेंजिंग आ सकता है। लेकिन हर एक वालिदैन ये फिक्र करे कि मेरी बच्चियां घर पर भी रहकर ऑनलाइन क्लास करेंगी इंशाअल्लाह, कराना है इंशाअल्लाह। अरे जिनके पास बड़ा मोबाइल है वो इंशाअल्लाह आज़म करें कि ये पढ़ाई का सिलसिला हम खत्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस बात का एक बात ख्याल से रखना है कि जो बच्चियां पूरे महीने छुट्टी के लिए जितने भी दिन हैं उन दिनों में जो पाबंदी के साथ पढ़ेगी और उसकी हाजिरी हम लोग लेते हैं ऑनलाइन अगर पूरे महीने में हाजिर रहेगी, उन बच्चियों को ईद के बाद आने के बाद भी इनाम दिया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपके इसकी गुज़िश्ता प्रोग्राम में ऐलान किया था कि जो बच्चियां वक्त पर आई हैं और अभी तक घर नहीं गई हैं या गई है तो किसी मजबूरी मरण में गई है या किसी बीमारी की वजह से गई है, उन बच्चियों के लिए मदरसे ने इनाम का आपसे वादा किया था, उस वादे को आज निभाया जाएगा। उन बच्चियों के लिए इनाम तैयार करके रखा गया है, इंशाअल्लाह उन बच्चियों को भी इनाम दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 2 महीने की जो छुट्टियां हो रही हैं और इन छुट्टियों में जो बच्चियां पाबंदी के साथ सबक में हाजिर रहेगी और पढ़ेगी, इंशाअल्लाह का एक तो फायदा होगा ही, दूसरा ईद के आने के बाद उन बच्चियों को इंशाअल्लाह जामिया अच्छा खासा इनाम से 250 रुपए का इनाम हम लोग नहीं देते, अच्छा खासा इनाम इंतजाम करते हैं और इंशाअल्लाह इन बच्चियों का इंतजाम किया जाएगा। इसलिए सारे वालिदैन अपने बच्चियों का ऑनलाइन क्लास शुरू करा दें, इंशाअल्लाह तमाम बच्चियों को खूब फायदा होगा इंशाअल्लाह।
संडे को छुट्टी रहती है, वहाँ जिस एतबार से होगा मैं आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप के अंदर जो है वॉइस मैसेज छोड़ कर भेज कर आपको बताता रहूँगा। और जो नहीं जुड़ पाई हैं तो फोन करके या राब्ता करके या नंबर देकर उस ग्रुप के अंदर जुड़ जाने की कोशिश कीजिए। इसलिए अब ये दो बातें हो गई, एक घर पर जाकर तालीम और ऑनलाइन क्लास, ये भी शुरू है। अब हमारे इस इदारे के अंदर साल भर तरह तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम, सकाफती प्रोग्राम होता है। कुछ बच्चियों ने हमारे क्लास वाइज बच्चियों के अंदर जो है इम्तिहान हुआ, उन इम्तिहान में जिन बच्चियों ने इनाम अव्वल पोजीशन, दो पोजीशन, 100 पोजीशन लाई, उन बच्चियों को इनाम से नवाजा जाता है। जामिया उन्हें इनाम करता है, नवाजता है, ताकि इनकी हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े, इनको और खूब मेहनत करके पढ़ने की तौफीक मिले। इस तरीके से कि आज हमारी 4-5 बच्चियां अव्वल पोजीशन से कामयाब हुई है। मैं उन सारी मुबारक बच्चियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बच्चियां काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने बहुत कम मेहनतें की हैं, बहुत मुख्तसर मेहनतें की हैं। मैं एक बात बीच में बताता चलूं, मेरी सुबह की घंटी थी, सुबह की घंटी में 10-20 मिनट से ज्यादा लेट आया करता हूँ, और आने के बाद फिर मैं उस घंटे के अंदर कुरान शरीफ सीखा करता था, 29वां पारा सुनता करता था, और मुझे बड़ी बड़ी किताबें हैं पढ़ाने का कम वक्त होता था, और मेरे असबाब जो है बहुत सारे बाकी रह गए थे। तो आखिर के अंदर जो है मैंने उन सारे असबाब को दीगर मास्टर साहब की घंटी वगैरह खाली करके रात की घंटियां लेकर सारी किताब के असबाब को मुकम्मल कराने की कोशिश जितना भी हुआ। लेकिन जब मेरा ये दुख तकलीफ मुझे बहुत हो रही थी कि मेरा सबक नहीं होता है, लेकिन उस क्लास में से जब एक बच्ची अव्वल नंबर आया है और जब सुना हूँ तो मेरा सारा दुख दर्द खत्म हो गया कि चलिए वो मेरी मेहनतें कामयाब हुई, मेरी मेहनतें रंग आया है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी मेहनतों को अल्लाह तूने कबूल किया, ये खुशी होती है। इसलिए इन बच्चियों की अगर मेहनतें घर पर भी रहेगी, क्या जिस तरह हमें खुशी है, क्या उनके वालिदैन को खुशी नहीं होगी कि उनकी बच्चियों ने अव्वल पोजीशन से कामयाबी हासिल की। इसलिए इन बच्चियों को पाबंदी के साथ घर पर तालीम, नमाज, रोजा, एहतिकाफ का 20 दिन जो आखिरी आशरा में बैठेगा, एहतिकाफ भी करवाएं, खुद एहतिकाफ में बैठे, अपने बच्चियों के साथ भी एहतिकाफ करें। और हमारा ये सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान में हर क्लास का अलग अलग बच्चियों ने अपनी मेहनत और अपनी कोशिश और काविश के बाद अव्वल 2 पोजीशन हासिल की, उन्हें भी इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसी के बाद इसी के साथ साथ जामिया में एक अंजुमन है, जो हर जुमरात को उन बच्चियों का अंजुमन होता है। जो अंजुमन हम नहीं, जो बच्ची बड़ी क्लास की होती हैं, वही बच्चियां उन अंजुमन को संभालती हैं, चलाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। हम लोग रहते हैं रहबरी के लिए। जो बच्चियां बहुत शरारत करती हो या कभी याद करके नहीं आती हो, उनको डांट डपट करने के लिए, लेकिन यही बड़ी बच्चियां अंजुमन चलाती हैं। उन बच्चियों का हर महीने 1-2 महीने पर प्रोग्राम रखा जाता है, और जो बच्चियां उस कॉम्पिटिशन में अव्वल पोजीशन आती हैं, उन्हें इनाम से नवाजा जाता है। इसलिए जामिया इस मर्तबा भी सारी बच्चियों के अंदर कंपटीशन कराया, और उन बच्चियों में जो अव्वल पोजीशन आए, उन बच्चियों को भी इनाम से नवाजा जाएगा। और इसी तरीके से वो बच्चियां जो पाबंदी के साथ अभी तक रही हैं, उन बच्चियों को भी इनाम से नवाजा जाएगा। इसलिए इन बच्चियों पर मेहनत करने का आपको मौका दिया जा रहा है 2 महीने की। ये पढ़ाई की तालीम नहीं, छुट्टी नहीं है। इंसान हदीस के अंदर तो आता है कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की गोद। ये छुट्टियां नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम आलिम बन गए, हमारी ये छुट्टी नहीं है। हम ये जो पढ़ा रहे हैं, ये हम इल्म हासिल कर रहे हैं। ये बच्चियां पढ़ रही हैं, ये इल्म हासिल कर रही हैं,
کل پڑھنے کے بعد پڑھائے گی، یہ بھی اپنا علم حاصل کرے گی۔ مرتے دب تک علم حاصل سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، اس لیے پڑھائی کی چھٹی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک نظام تھا دوسری جگہ رہنے کا، ایک نظام تھا مدرسے میں رہنے کا، ایک ترتیب تھی اساتذہ کے نگرانی میں رہنے کا، اس ترتیب کی، اس نظام کی چھٹی ہو رہی ہے، پڑھائی کی چھٹی نہیں ہو رہی ہے۔ پڑھائی آپ کے گھر پر بھی ہوگا، قیامت تک ہوگا، قبر کی گود تک جانے تک ہم سبھی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ہری بات سمجھ میں، اس لیے ان ساری باتوں کو انشاءاللہ جو بچیاں اول پوزیشن آئی ہیں ان بچیوں کو انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا، اور ان کا جو رزلٹ مارک شیٹ پر اجتماعی طور پر چسپاں کر دیا گیا ہے دیواروں پر، والدین وہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر بھی ان کے ہاتھوں میں ان کا رزلٹ دیا جائے گا۔ وہ لیمینیشن کرا کر اس کو حفاظت سے رکھیں گے کہ بھائی میرے پڑھنے کے زمانے میں اس کلاس میں میرا اتنا نمبر آیا تھا، اس کلاس میں اتنا نمبر آیا تھا۔ اس لیے سارے تفصیلات اور ساری بچیاں جو پوزیشن لائی ہیں ان بچیوں کو انشاءاللہ جو ہے انعام سے نوازا جائے گا۔ اب میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام بچیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر اور عزیزہ اقربا کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بندہ نصیب فرمائے۔ اللہ انہیں ان بچیوں کو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے فمن زحزح عن النار فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ اس لیے جو کہنے سننے میں سے کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور آپ سبھی کو جو ہے جامعہ کی طرف سے جو ہے استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور آنے میں اور یہاں کے انتظام میں اگر کچھ تکلیف ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے میں درگزر فرمائیں۔ اب میں اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔